فغان لب تشنگان گذشت از کهکشان، حضرت عباس را سکینه دامان گرفت، گفت تو سقای آب، ما همه در پیچ و تاب، نتوان یک جرعه آب ز بحر طفلان گرفت. عباس با حال زار کشیدشن در کنار، غبار غم از رخه آن گل پژمان گرفت. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیه و صفیه و حبیبه و حجته و امینه ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم، والصلاة والسلام علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الحادین المهدیین الميامين المكرمين المظلومين المقتولين المرحومين المذبوحين، سيما سيدتنا مولاتنا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين سلام الله عليها، وأبي عبد الله الحسين عليه السلام، سيد الشهداء مصابيح الدجى عروة الوثقى مصباح الهدى وسفينة النجاة، سيما سيدنا ومولانا إمام المبين كهف الحسين غياث المستر المستكين بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کے اس کرم اور اس فیض اور اس احسان پر شکر گزار ہیں، اس نے توفیق بخشی کہ ایام عزا، ایام تسلیت، ایام محرم الحرام میں چند طالب علمانہ گفتگو کے جو پروگرامز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں، اور ہمارا موضوع علمدار کربلا یعنی علمدار سپاہ حسین علیہ السلام، شہ سوار علقمہ، اور وہ بہترین اور بلند ترین کردار کے وہ نمونے جو معرفت امام الزمان کے لیے کسی ایک وجود میں ہونے چاہیے، اس کا ایک مکمل نور اور نورانی جو پیغام ہے وہ عاشور کے دن کربلا کے میدان سے وجود مقدس ابی الفضل عباس علیہ السلام سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ چونکہ پروگرام ہمارا جو ایک شارٹ اس میں ہے منٹس کے اوپر، اس میں ہم نے سمیٹنا ہوتا ہے، میرا دل ہے کہ میں اس زیارت کو کم از کم مکمل کر سکوں جو دعائے مبارک امام صادق علیہ السلام، اس زیارت کے ذریعے سے ہم ابی الفضل علیہ السلام کی شخصیت کے ذریعے انہوں نے کس طرح اپنے چاہنے والوں کو جن کے لیے وہ باب الحوائج ہیں ان کو کس طرح وقت کے امام کی معرفت کی طرف بلایا، اور امام صادق علیہ السلام نے کس طرح اس حساسیت کی طرف اہل لا الہ الا اللہ کو بلایا، اہل شریعت کو بلایا، اہل توحید کو بلایا، اہل ایمان کو بلایا، اہل قرآن کو بلایا، اہل عاشورہ کو بلایا، اہل عشق کو بلایا،
حسینیوں کو بلایا، کربلائیوں کو بلایا، محبت کرنے والوں کو بلایا، محبت کا دعویٰ رکھنے والوں کو بلایا، نمازیوں کو بلایا، مناجات کرنے والوں کو بلایا، حاجات کرنے والوں کو بلایا، دعائیں کرنے والوں کو بلایا، جو مولا کو اپنا امام مانتے ہیں ان کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں، جو دعویٰ رکھنے والے ہیں ان کو متوجہ کر رہے ہیں، جو جتنے بھی کسی نہ کسی طرح سے کنیکشن رکھنے والے ہیں ان سب کو یہ وہ جملے جو سینسٹیو تھے کہ لعن اللہ من جہل حق، کہ جو ابی الفضل عباس علیہ السلام کے حق کو نہ پہچانتا ہو اس پر خدا لعنت کرے، اور آپ کی بے احترامی، جس نے آپ کے حق کو نہ پہچانا اور آپ کی بے احترامی کی اس پر بھی خدا کی لعنت ہو، اور اس پر خدا کی لعنت ہو جو کہ آپ کے اور فراج کے پانی کے درمیان میں حائل ہو گیا۔ اشہد انک قتلت مظلوما، میں گواہ ہوں کہ آپ مظلومی میں قتل ہوئے۔ اب اس سے پہلے کہ میں اس سے آگے جاؤں، جو اس کے خوبصورت جملے ہیں انشاءاللہ میں آخری پروگرام تک ان کو عاشور 9 یا 10 محرم تک اس کو کمپلیٹ کروں گی، اور اس میں آخری دن میں انشاءاللہ اس کو مکمل بھی کریں گے، جو بہت ہی بہترین چیز، یبن امیر المومنین وافدا علیکم وقلبی مسلم لکم وتابع وانا لکم، اے امیر المومنین کے فرزند، وافدا علیکم، میں آپ کا مہمان ہوں، وقلبی مسلم، میرا دل آپ کے حوالے ہے، لکم وتابع، اور آپ کے تابع ہے، انا لکم تابع، اور میں آپ کا پیروکار ہوں، ونصرتی لکم، میں آپ کی نصرت پر معدۃ حتی یحکم اللہ وہو خیر الحاکمین، میں آپ کی نصرت پر آمادہ ہوں یہاں تک کہ یحکم اللہ، خدا حکم کرے، وہو خیر الحاکمین، جو بہترین حکم کرنے والا ہے۔ اس پارٹ سے آگے جو میں آپ کے ساتھ فمعکم، آپ کے ساتھ ہیں یا ابی الفضل عباس ہم، وَاذْكُرُوا اللَّهَ یا ایھا الذین آمنوا واذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کہتا ہے کہ آپ اللہ کے ذکر کو کثرت سے کریں۔ اب کون سی ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کے ذکر سے اللہ کی یاد جڑی ہے؟ کون سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ پر صرف شہادت نہیں پائی ہے، شہادت کے بعد بھی وجود کے ٹکڑے ٹکڑے بھی اللہ کی راہ میں پیش کیے ہیں؟ فَمَعَكُمْ، میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ ہمارا عہد ہے۔ معکم، دوبارہ سے، میں آپ کے ساتھ ہوں یا ابی الفضل عباس، معکم، میں آپ کے ساتھ ہوں، لا مع عدوکم، میں آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہوں۔ یعنی آپ زیارت میں اس بات کا وعدہ کریں گے۔ اب اسی کے اوپر جو وعدے کی بات ہے، یا ابن امیر المؤمنین انا لکم فمعکم، میں آپ کے ساتھ ہوں، معکم، آپ کے ساتھ ہوں، 2 بار تکرار کی ہے۔ لا مع عدوکم، میں آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہوں۔ انی بکم وبإیابکم من المؤمنین، بے شک میں آپ کے ساتھ اور آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کی بارگشت کو مانتا ہوں۔ وبمن خالفکم وقتلکم من الکافرین، اور آپ کے مخالف اور آپ کے قاتل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قتل اللہ امة قتلتکم بالایدی والسن، خدا جو ہے اس گروہ پر جس نے آپ کے ساتھ جنگ کی ہاتھ اور زبان سے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی جنگ ہاتھ سے ہو یا زبان سے، یہ سینسٹیوٹی ہے۔ ہاتھ اور زبان کا تعلق ہمارے عمل سے ہے۔ بعض دفعہ ہم اس گروپ میں ہوتے ہوئے، اس سپاہ میں ہوتے ہوئے، اس گروہ میں ہوتے ہوئے، شیعہ ہوتے ہوئے، پیروکار ہوتے ہوئے، ماننے والے ہوتے ہوئے، چاہنے والے ہوتے ہوئے، عشق رکھنے والے ہوتے ہوئے، کربلا کو یاد کرتے ہوئے، علم کو سماتے ہوئے، علم کی زیارت کرتے ہوئے، علمدار کو مانتے ہوئے بھی ہم وہ اپنے عمل سے کام انجام دے رہے ہوتے ہیں جو دشمنی کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھے یاد آ رہی ہے، جو میں چاہتی ہوں کہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں، جس میں ہاتھ اور زبان سے تعلق ہے۔ وعدہ ہے ابی الفضل عباس سے، یہ امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہر مومن پر شب عید میں بھی اور سال میں کتنے دن ہیں جہاں پر جب آپ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھتے ہیں، زیارت شہداء کربلا پڑھتے ہیں، تو ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم اس زیارت میں جب بھی ہاتھ اٹھا کر کہیں معکم لا مع عدوکم کا جو ہے وعدہ یہ ضرور کریں۔ اور جس کسی نے بھی آپ کی مخالفت کی،
کے قتل میں شامل ہوئے، زبان کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ آپ کے ساتھ جنگ کی، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاتھ اور زبان کے تعلق کی بات کو رسول کی حدیث سے جو کہ بہت ضروری ہے جاننی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہزاروں جانے قربان ہوں آپ پر فرماتے ہیں، یا علی آپ کی مثال سورہ قل ہو اللہ احد کی مثال ہے۔ یا رسول اللہ کیسے؟ کہا یا علی آپ کی مثال، آپ کی محبت کی مثال، آپ کے وجود کی مثال سورہ قل ہو اللہ احد کی مثال ہے۔ کس طرح یا رسول اللہ؟ کہا ایک بار سورہ قل ہو اللہ احد اگر کوئی تلاوت کرے تو اس نے 1/7 قرآن جو ہے وہ پڑھا، اور اگر کوئی 2 بار جو ہے اس کی تلاوت کرے تو اس نے جو ہے 2/7 قرآن کی تلاوت کا ثواب اس کو ملتا ہے، اور اگر کوئی 3 بار قل ہو اللہ احد پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ اب یہ بات مولا علی سے کیسے ریلیٹ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر فرماتے ہیں، ہر وہ دل جو تیری محبت صرف دل میں رکھے گا اسے 1/7 مخلوقات عالم کے برابر جو ہے وہ ثواب ملے گا۔ یعنی فقط اگر علی علیہ السلام کی محبت دل میں ہے تو جو پوری مخلوقات سے الہی ہیں یا اعمال بندگان خدا ہیں، یعنی اگر کروڑوں بیلینز لوگ اعمال کو انجام دے رہے ہیں تو آپ کا صرف دل میں محبت رکھنے کا عمل 1/7 اعمال بندگان خدا در جہان۔ اچھا، اور اگر آپ کی محبت دل میں ہو اور زبان پر بھی آ جائے تو 2/7 آدھے جو اعمال بندگان جو آدھے جہان میں ہیں ان کے اعمال بندگان کے برابر جو ہے آپ کا جو ہے وہ ریوارڈ یا آپ کا ثواب یا آپ کی جو ہے وہ ویلیو اور قدر جو ہے بڑھ جاتی ہے۔ یعنی اب اس کو میں اور اچھی طرح آپ کو سمجھا دوں، آپ کی محبت علی کی محبت دل میں رکھتے ہوئے جو ہم صلوات بھیجیں گے، وہ جتنے بھی بندگان عالم ہیں اعمال کرنے والے، ان کے سارے اعمال جو 1/7 ہے وہ ایک صلوات آپ کی اتنی بھاری ہوگی، اتنی قیمتی ہوگی۔ اب صلوات ہو، نماز ہو، 1/7 اعمال بندگان۔ اگر محبت مولا علی علیہ السلام کی زبان دل سے زبان پر آ گئی تو آپ کو 2/7 اعمال بندگان کے بعد، یعنی آپ کا عمل، آپ اکیلے عمل کر رہے ہیں پر آپ کا عمل آدھی دنیا کے جو بندگان خدا ہیں ان سب پر بھاری ہے، یعنی ان سب کے برابر ہے۔ کہاں پر؟ کروڑوں، آپ کاؤنٹ کیجئے مخلوقات جہان، بندگان جہان، اور اس کے بعد جو ہے اس ثواب کو دیکھیے۔ کہا اگر کوئی علی آپ کی محبت دل میں رکھے، زبان میں اور ہاتھ، یعنی پریکٹیکلی بھی اس کے وجود سے آپ کی محبت ظاہر ہو، تو اس کا جو عمل ہے وہ پوری دنیا کے بندگان عالم جو ہیں ان کے اعمال کے برابر ہو جائے گا۔ یعنی ایک عمل تمام اعمال بندگان کے برابر، یعنی ایک عمل آپ کا ساری مخلوقات، ساری بندگان عالم پر بھاری۔ کس وجود سے؟ اسی وجود سے کہ جو وجود امیر المؤمنین، امام المتقین، شہید محراب، اور امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں من احبنا بقلبہ ونصرنا بیدہ ولسانہ فہو معنا فی الغرفہ التي نحن فیہا۔ جنہوں نے بھی اپنی محبت میں زبان سے اور ہاتھ سے ہماری دل میں محبت کی اور ہمارے ساتھ ہماری نصرت کی اپنی زبان اور ہاتھ سے، وہ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ان مقامات پر
جہاں پہ کہ بہشت میں علیین کے ساتھ بلند مقامات پر جہاں ہم ہیں وہ ہمارے ساتھ اسی مقام میں ہمارے ساتھ ہوں گے. سبحان اللہ. اب اسی ہاتھ سے اور زبان سے جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہماری ان سے دشمنی ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو ابی الفضل العباس کی معرفت پھر کہا السلام علیک ایھا العبد الصالح. اللہ اکبر. یہ مولا پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم ابی الفضل عباس علیہ السلام کی وجود مقدس کا جو نور ہے، جو کربلا کے میدان میں اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت، روشنی، مدد، امداد اور فریاد رس، مشکلات کو حل کرنے والے، مشکلات کے لیے پہنچنے والے، باب الحوائج، ان کی معرفت، اگر معرفت نہیں ہوگی تو خدا کی لعنت ہوگی، اور دوسری طرف امام کی معرفت نہ ہوگی تو جہالت ہوگی. تو اب دونوں کے جو ایکسٹریم اور میں سمجھتی ہوں کہ سینسٹیو لیول ہے، ان کو ہمیں احساس کرنے کی ضرورت ہے محرم الحرام کے ان ایام میں. اور جب کہتے ہیں السلام علیک ایھا العبد الصالح، دل چاہتا ہے کہ اس معنی وفا کو بھی ضرور ذکر کروں انشاءاللہ، کہ اگر وقت ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے. السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین. بڑا ہی بلند ترین جملہ ہے، یعنی مجھ جیسے طالب علم میں سکت نہیں کہ بارگاہ ابی الفضل عباس میں اس سلام کی میں ٹرانسلیشن پیش کر سکوں. اس سلام کو میں قرآن کی کس آیت کے ساتھ جا کر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. یہ ہے کلام معصوم علیہ السلام، کہ جب معصوم کلام کرتے ہیں تو آپ اس نور کو قرآن کے نور سے بھی تلاش کرتے ہیں. یہاں کہا السلام علیک ایھا العبد الصالح، ادھر قرآن میں آواز آتی ہے اور آسمانی کتب میں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اب مجھے یہاں ادھر امام کا فرمان ہے، ادھر اللہ کا فرمان ہے، یہ حجت حق ہیں، یہ رب العالمین. دونوں چیزیں ہم نے ابی الفضل عباس علمدار علیہ السلام کے لیے قرآن سے بھی اور معصوم سے بھی. اور یہاں مجھے یہی سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ صالحین کو وارث قرار دے رہا ہے اس زمین کا، یعنی مولا ابی الفضل عباس اس زمین کے وارث ہیں. اللہ اکبر. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. کدھر جائیں گے ہم تشریح کے لیے؟ اس کی ایکسپلینیشن کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ یہ اس لیے میں نے کہنے سے پہلے کہہ دیا کہ مجھ جیسی طالب علم اس مقام تک ہمارا شعور نہیں جا سکتا ہے. رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور روح کانپتی ہے جیسے طاقت ختم ہو گئی ہو. کیا ہستیاں ہیں، کیا ہستیاں ہیں ناظرین محترم. اٹھئے، اپنے آپ کو ہم جگائیں. ہم مخصوص طبقے سے ہم نے جوڑ دیا ہے، مخصوص گروہ سے جوڑ دیا کسی کو. یہ سب کے ہیں. ان الارض یرث عبادی الصالحون. بے شک زمین پر ہم نے جو ہمارے صالح بندے ہیں ان کو اس کا وارث قرار دیا ہے. تو اب ہم یتیم نہیں ہیں. اب یہ زمین جو ہے وہ یتیم نہیں ہے، اس کا وارث موجود ہے. اسی لیے آپ جب متوسل بے امام زمان ہوتے ہیں تو امام زمان سفارش ابی الفضل عباس کی کرتے ہیں. متوسل بے ابی الفضل عباس ہوتے ہیں تو یہ اصفہان کے ایک عالم ہیں، وہ واقعہ لکھ رہے تھے کہ ان کے ایک جاننے والے جو ماہی گیر تھے تو اپنے چچا کے ساتھ ماہی گیری کر رہے تھے، مطلب سمندر کے کنارے، پانی کے کنارے. تو ایک دم پانی تیز آیا تو وہ جو ان کے چچا تھے وہ پانی میں ایک دم پانی ان کو بہا کر لے گیا. تو وہ کنارے پر کھڑے اس کا افسوس کر رہے تھے. وہ ظاہر رزق کی تلاش میں وہاں کھڑا تھا اور اپنے چچا کے ساتھ آتا اور اس ماہی گیری کر کے اپنے وسائل رزق اور اپنی روزی جو ہے روٹی ہے اس کا انتظام فرماتا تھا.
دیکھا تو دل میں سوچ رہا ہے کہ اب جا کر لوگوں کو بتاؤں کہ پانی بہا کر لے گیا ان کو، ان کے جو ہے نا اصال ثواب کا، ان کے بعد از موت جو تمام ان کے رسم اور رواج ہیں ان کے اوپر جو ہے نا وہ دقت کر رہا تھا، غور کر رہا تھا کہ میں یہ جا کر ان کے گھر والوں کو بتاؤں اور یہ ساری چیزیں ہم انجام دیں کہ اتنی دیر میں ایک سب کچھ منٹس کا فاصلہ یا 15 یا 20 منٹ کا، اس سے بھی کم کا فاصلہ ہوا ہوگا، وقت گزرا ہوگا کہ ایک دفعہ پانی آیا اور پانی نے اچھال کر اس ماہی گیر کے چچا کو باہر پھینک دیا۔ تو پھینکا تو انہوں نے جلدی سے دیکھا تو ان کو مطلب اٹھایا، ان کے ساتھ بیٹھے، آپ ٹھیک ہیں؟ تو کیسے اتنی دور تک گئے؟ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اب دنیا سے چلے گئے۔ تو واپس پروردگار عالم نے تو کہنے لگے کہ جیسے میں پانی کی تہوں میں پانی کی مطلب تہیں مجھے بہا کر لے گئی، میں ڈوب رہا تھا، تو میں نے کہا یا ابی الفضل العباس ادرکنی، یا ابی الفضل عباس ادرکنی۔ ایک دم پانی کی موجوں سے ابی الفضل عباس جو ہے وہ سامنے آئے اور کہنے لگے امام زمان کو آواز دو، امام زمان کو آواز دو۔ اور جیسے انہوں نے یہ بات کہی، میں نے اسی وقت کہا یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی، آواز دی۔ اور کہتے ہیں جیسے میں نے امام زمان کو آواز دی ہے، پانی کے اندر ایک ایسا جوش آیا کہ مجھے ڈوبنے سے بچا کر مجھے کنارے پر جو ہے لا کر، یہ وہ خوبصورت ریلیشنز ہیں، یہ خوبصورت احترامات ہیں، یہ خوبصورت توسل ہیں، یہ خوبصورت احساس ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو مدد کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتی کہ یہ مجھے غریب پکار رہا ہے یا مجھے امیر پکار رہا ہے، مجھے پیسے والا پکار رہا ہے یا بغیر پیسے کہ، مجھے خوبصورت پکار رہا ہے یا بدصورت پکار رہا ہے، مجھے کوئی بھی پکارتا ہے، کوئی بھی۔ تو یہ وقت کے امام کے ٹورڈز جو تسلیم اور فروتنی اور جو ایک خضوع ہے اور ایک انکساری ہے ابی الفضل عباس کی، وہ یعنی اس وقت بھی اور آگے تک جاری و ساری ہے کہ جب خود آتے ہیں تو اپنے پکارنے والے کو کہتے ہیں کہ وقت کے امام کو پکارو، تاکہ وہ حساسیت جو ابی الفضل عباس کے خود قلب اور عمل میں ہے کہ عام لوگ اور دنیا کے لوگ عزادار امام حسین کے چاہنے والے اپنے وقت کے امام کو پہچانیں۔ اسی لیے اس آیت کی تشریح میں کہ اللہ نے انہیں اگر پھر صالحین کو وارث قرار دیا ہے تو آپ سب میرے ساتھ دیں نا کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ معصوم کی زبان مبارک سے ہے السلام علیک ایھا العبد الصالح۔ جب حجت حق ابی الفضل عباس علیہ السلام کو جو ہے وہ صالح کہہ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ قرآن نے یہ جو تقسیم کی ہے، شاید تھوڑا تھوڑا آپ لوگ آگے جائیں اور پھر ان 313 ریاستوں کو بھی سمجھ سکیں۔ شاید جب میرے وقت کے امام انشاءاللہ میرے مولا کا ظہور ہوگا تو جو 313 سٹیٹس کا قیام ہوگا، اتنی تو UN میں بھی نہیں ہے نا طاقت، میرے امام کی اتنی طاقت ہوگی کہ 313 سٹیٹس قائم ہوں گی، 313 سٹیٹس کے اتنے ہی جو ہے نا وہ گورنر، سنبھالنے والے، چلانے والے، منتظم، ایڈمنسٹریٹر سارے ہوں گے۔ تو کسی نہ کسی ایک 313 سٹیٹ میں کسی جگہ پر ہر کسی کی ڈیوٹی ہوگی، ہر کوئی جو رجعت میں آئیں گے، تو کیا پتہ کتنی سٹیٹس پر وقت کے امام کی طرف سے میرے مولا ابی الفضل عباس کی حکمرانی ہو۔ اور اصل حکمرانی تو اللہ کی ہے، اور اس کے بعد اس کے جو ہیں مہدی دوراں کی انشاءاللہ کے رسول خدا کے نائب کی، رسول خدا کے جانشین کی، اور وہ پھر جب اسلامی حکومت کو، الہی حکومت کو قائم کریں گے تو پھر ان 313 ریاستوں کے اندر، 313 سٹیٹس کے اندر کون سی سٹیٹ کون سے عبد صالح کے پاس جاتی ہے، یہ سننے کی بات ہے۔ تو انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مفہوم کو اپنے وجود کے اندر تلاش کر سکیں، پا سکیں۔ میرا لاکھوں کروڑوں درود و سلام ابی الفضل عباس پر، جو کہ اس طرح امداد کرنے والے ہیں کہ بولے عباس یہاں آؤ سکینہ میری جان،
دیکھ کر لاؤ تو خیمہ سے ہے مشکیزہ کہاں، دیکھ کر لاؤ تو خیمہ سے مشکیزہ ہے کہاں، مشک خیمہ سے اٹھا لائی جو وہ تشنہ دہاں، پھر کہا ساتھ چلو سوئے شہنشاہ زماں، پھر کہا ساتھ چلو سوئے شہنشاہ زماں، اذن بابا سے دلا دو تو میں پانی لاؤں، اذن بابا سے دلا دو تو میں پانی لاؤں، اپنے ہاتھوں سے میں بیٹی کو پلاؤں پانی، اذن بابا سے دلا دو تو میں لاؤں پانی، اپنے ہاتھوں سے میں بیٹی کو پلاؤں پانی، اذن غازی کو دیا شہ نے تو مشروط دیا، اسلحہ جنگ کا شبیر کے قدموں میں رکھا، لے کے رخصت وہ چلا جب تو ملا ایک نیزہ، شیر فوجوں کو بھگاتا ہوا دریا پہ گیا، مشک بھر کے وہ چلا جب یہ مدارت ہوئی، نیزہ و تیر کی ہر سمت سے برسات ہوئی، نیزہ و تیر کی ہر سمت سے برسات ہوئی، نیزہ و تیر کی ہر سمت سے برسات ہوئی۔